إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی جو فطرت بنائی ہے تو رب العالمین نے اسی فطرت کے مطابق چلنے کی تعلیمات بھی دی ہیں. فطرت کا خالق بھی رب ہے اور شریعت کا دین کا نازل کرنے والا بھی وہی رب ہے. فطرت سے جب جب انسان لڑا ہے، مقابلہ کیا ہے، خلاف گیا ہے، اس وقت معاشرے نے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ اور نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ کار میں چھیڑ چھاڑ، تبدیلی کرنا، اپنی منمانی کرنا جس طرح شریعت میں جائز نہیں ہے اللہ کے دین میں، اسی طریقے سے اللہ کے بنائی ہوئی فطرت میں بھی چھیڑ چھاڑ کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے. وہ چاہیں آنکھیں بند کر لیں، ہم نہ سمجھیں نہ دیکھیں، لیکن معاشرہ تباہ ہوتا ہی ہے. رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جوڑے بنائے ہیں ہمارے لیے. رب العالمین کی طرف سے فطرت کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا ایک جوڑا ہے، ایک تعلق ہے، وہ ہے ہی ہے. حرام انسان کر لے یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حلال کر لیں. آدم علیہ السلام کی بیوی بھی اللہ نے اسی نے پیدا کی. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ نے ان کی بیوی جو ان سے پیدا کی وہ اسی لیے تاکہ سکون، آدم علیہ السلام کو بھی سکون نصیب ہو، ایک زندگی گزارنے کے مزہ آئے. یہ رب العالمین نے ہماری فطرت بنائی ہے، اور یہی چیز رسولوں کی سنت بھی رہی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ان کی بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں، بچے بھی تھے. کوئی ایسا رسول نہیں رہا کہ جس نے رہبانیت اور صوفیت کو اختیار کیا ہو اور اللہ کی رضا کی خاطر کہا ہو کہ میں اس شادی جیسے کام کو چھوڑ دیتا ہوں، نکاح نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بن سکتا ہے. سوچیں ذرا، اگر اس نیت سے شادی انسان لیٹ کر دے، نہ کرے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے میں میرے لیے رکاوٹ ہے، وہ بھی شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. آپ سنتے ہیں نا، وہ 3 لوگ آئے تھے، 3 صحابہ امہات المؤمنین کے پاس، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اللہ کے نبی کی عبادت ایسی ہے تو ہم تو کہاں، ہم پھنس جائیں گے. تو عبادت میں مگن رہنے کے لیے بیوی، بچے، کام کاج، کاروبار، یہ انسان کو روک دیتا ہے اللہ کے قریب جانے سے، اور یہ حقیقت بھی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کتنے ہی ہم نے ایسے لوگ دیکھے کامیاب، عقل مند، ذی شعور،
صلاحیتوں والے کہ جو اللہ کے دین کی ایک عجیب انداز میں خدمت کر سکتے تھے، لیکن بیوی اور بچے خاص طور پر اولاد نے ان کو اس قدر مشغول کیا کہ جو وہ نتیجہ دے سکتے تھے وہ دے نہیں پائے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ٹھہرے، اس کا یہ معنی ہے کہ اس نے اللہ کی اس بنائی ہوئی فطرت کو بھی قبول کیا، کیونکہ یہ زندگی ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سمجھا دیا، ان کو تینوں کو ممبر پہ خطبہ دے کر بتایا کہ یہ جو تم نے کیا ہے، جو اعلان کیا ہے اللہ کی عبادت کی خاطر میں نکاح نہیں کروں گا، تو سنو، وَأَنَا تَزَوَّجُ النِّسَاء، میں نے شادیاں کی ہیں، اور میرے اس طریقے کو عبادت کی غرض سے چھوڑا جائے گا، فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ تو اس لیے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرح کی تعلیم دی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، بھائی جس میں نکاح کی طاقت ہے اس کو چاہیے شادی کرے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کہ معاشرے میں بہت بڑا فساد ختم ہوگا، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، انسان کی نگاہیں جھک جائیں گی، بد نظری ختم ہو جائے گی، یہ جو معاشرے کے جتنے بے روی کے گناہ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور انسان اپنی عزت کی حفاظت کرے گا۔ لیکن جب نہیں ہوگا تو یہ سارے گناہ معاشرے میں پنپیں گے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے ہم کوشش کر بھی لیتے ہیں، کبھی آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، کبھی نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور نظریں چرا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آئیے مسئلے کی طرف، جو اصل گفتگو ہے، دو جانب سے آپ کو آج بات کرنی ہے۔ ایک پیغام ان کے لیے ہے کہ جو بچے اور بچیوں کے سرپرست ہیں، اور ایک پیغام ان بچے اور بچیوں کے لیے جو ابھی شادی کے انتظار میں ہیں۔ یہ دو پیغام ہیں اس خطبے میں۔ جو سرپرست ہیں وہ اچھی طرح سے بات کو تھوڑا سا سمجھیں۔ یہ حقیقت ہے معاشرے کی، میں اتنے زیادہ کھل کر بھی نہیں بول سکتا، اس ممبر کے ایک احترام کا ایک تقاضا ہے، لیکن جس حقیقت سے ہم آنکھیں چرا رہے ہیں وہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے سوالات، اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ نہیں بس سب صحیح چل رہا ہے، سب ٹھیک ہے، ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ سب گناہ گار ہیں، لیکن معاشرے کے اندر جس قسم کا فساد برپا ہے اس میں توقع رکھنا، ایک بھیڑیے کو بکریوں کے اوپر نگران بنا کے توقع رکھنا کہ بھیڑیا ان کو کھائے گا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح کا ماحول بچوں کو کالج یونیورسٹیز کے اندر مل رہا ہے، جس طرح کی باتیں بازاروں کے اندر، معاشرے کے اندر رائج ہیں، جس طرح کے ماحول ہمارے شادی بیاہوں کی تقریبات میں، خاندانوں کے اندر بے پردگی، محرم غیر محرم کا فرق نہیں ہے، ان سب کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، یہ تصور غلط ہے۔ جب انسان کو ضرورت ہو جاتی ہے فطرت کے مطابق، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے نا، اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، بالغ ہونے کی ایک عمر رکھی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارے یہاں بچوں کی شادی ہوگی 20 25 22 28، جب وہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے لڑکا، بیٹی کی شادی 18 20، یہ کم از کم بتا رہا ہوں، ورنہ تو کرنے والے تو اس سے بھی آگے آگے جاتے ہیں۔ بھئی اگر رب کے نظام میں ایسا ہی ہوتا تو اللہ نے بالغ اس وقت کرتا؟ اللہ نے بالغ کب کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے نا، فطرت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور ہم اس ضرورت کو پورا کب کر رہے ہیں؟ اتنے سال، اتنا عرصہ۔ اب تھوڑا سا سنیے، ابن قدامہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کئی فقہ حنفی کے علماء، امام احمد سے ان کے بیٹے نے سوال کیا۔ مجموعی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص جس کے اوپر جس کو یہ ڈر ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے اوپر شادی کرنا فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اس لیے فرض ہے کہ اس کے اوپر گناہ سے بچنا فرض ہے، گناہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں سوال ہے، پکڑ ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اس پر ابن قدامہ نے ذکر کیا کہ یہ تقریباً علماء کا یہی قول ہے، اس میں کوئی اختلاف ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کسی عالم نے اس کے خلاف بات کی ہو۔ گناہ سے بچنا واجب ہے، اور جو راستہ آپ کو گناہ سے بچنے کی طرف لے کر جائے اس کو اختیار کرنا واجب ہے۔ اللہ نے ایک ضرورت رکھی ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے نکاح کا راستہ ہی رکھا ہے۔ اگر وہ آپ کو راستہ نہیں مل رہا اور انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا کہ اگر انسان کے اوپر حج فرض ہے، اس کے پاس حج کی رقم ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، حج کو بعد میں مؤخر کرے، اس گناہ سے اپنے آپ کو پہلے بچائے، کیونکہ یہ گناہ روٹین کا بن جائے گا۔
امام احمد رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ ایک آدمی کے پاس ہے ہی نہیں استطاعت حق مہر دینے کی، شادی کرنے کی، ولیمہ کرنے کی، کیا کرے؟ انہوں نے کہا قرضہ لے، اگر گناہ سے بچنا ہے قرضہ لے اور شادی کرے، قرضہ بعد میں اتار دے، کیونکہ گناہ سے آج بچنا اس پر فرض ہے، گنجائش کے راستے نہیں ہیں۔ یہ علماء کے جو اقوال ہیں نا، آپ کہیں کہ میں علماء کی باتیں کر رہا ہوں، کوئی آپ کو تقلیدی باتیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ماخوذ ہیں۔ جب ان باتوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ان باتوں کو ہم رکاوٹ بنا لیتے ہیں، ان کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں، اور رکاوٹیں کیا ہیں؟ اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے سارے مسئلے میں صرف دو چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کی شادیاں ہم دیر سے کرتے ہیں، بچیوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ دو مسئلے ہیں بڑے بڑے اہم، ایک ہے ہمارے معاشرے کا رسم و رواج، اور ایک ہے اس شادی کے میں کیے جانے والے اخراجات کو جمع کرنا۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو بارگاہ الہی میں چھڑوا نہیں سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے سورہ نور میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، بھائی شادیاں کرواؤ، تم شادیاں کروانے کا حکم دیا اللہ نے۔ کس کو حکم دیا ہے؟ ولی سرپرست کو، حاکم کو، ہر صاحب استطاعت کو کہ اگر وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، معاشرے کو، مجھے اور آپ کو، کہ ماحول اس طرح کا بننا چاہیے، روٹین اس طرح کی ہونی چاہیے، چیزیں اس طرح کی موجود ہونی چاہیے کہ بچے اور بچیوں کی، جو نیک بچے ہیں، نیک عورتیں ہیں، نیک مرد ہیں، ان کی شادیاں ہو جانی چاہیے۔ اب اگر نہیں ہو رہی، میرا اس میں کوئی رکاوٹ کا حصہ ہے، میں نے کوئی رواج میں کوئی ڈالا ہے اپنا حصہ، میں بھی اس میں کوئی شریک ہوں، تو میں بقدر شرکت، ڈر ہے کہ میں گناہ گار نہ ہوں، اور ڈر ہے کہ میری پکڑ نہ ہو، کیونکہ اس رواج کو بنانے میں، پنپنے میں، بڑھانے میں میرا پورا پورا ہاتھ ہے۔ بچوں کی شادیوں کی تاخیر میں جو رواج بنا ہوا ہے کہ جی بچہ اتنے سال کا ہوگا، اس سے پہلے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، یہ رواج کل بارگاہ الہی میں آپ کے اور میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، نہ قبر میں ہوگا، نہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ میں اکیلا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوں گا، ہو سکتا ہے میرا بچہ اور بچی میرے سر پر کھڑے ہوں کہ ان کی وجہ سے میں گناہ میں اللہ ملوث ہوا تھا، یہ بھی میرے ساتھ شریک تھے۔ یہ معاشرہ نہیں آئے گا، یہ رواج نہیں آئے گا مجھے اور آپ کو بخشوانے کے لیے، چھڑوانے کے لیے کہ اللہ رواج تھا، لوگوں نے بنایا تھا اس لیے ہم نے تاخیر کی، نہیں آئے گا بخشوانے کے لیے۔ اور یہ رواج اتنا بڑا بت ہے، اتنا بڑا بت ہے کہ اگر یہ بن جائے واقعتاً اس کو توڑنا آسان نہیں ہے، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ رواج اگر بن جاتا ہے، یہ توڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس بت کو اگر کوئی توڑ دے تو وہ، میں سمجھتا ہوں اس دور کا ایک اعلیٰ درجے کا مجاہد بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رواج تھا، اور وہ رواج یہ تھا کہ جو بیٹا، جو اولاد کوئی شخص لے کر پال لے، کسی بچے کو کوئی شخص لے کر پال لے پالک بچہ اس پالنے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا زید بن ثابت، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے طور پر منسوب تھے، ان کی نسبت ان کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگتا تھا ولدیت میں، اللہ کے نبی نے ان کو لے کر پالا تھا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے بتایا کہ بھئی یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو جس کا بچہ ہے، جو جس کا والد ہے، نسبتیں انہی طرف ہوں گی، والد سے ہٹ کر کہیں اور نسبت ہو نہیں سکتی، والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی، یہ بالکل قطعی حکم ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا آپشن بھی ہوتا ہے نا کہ والد پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، نامعلوم ولدیت ہے، تو فرمایا تب بھی ولدیت میں کوئی خانے میں نام نہیں لکھا جائے گا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تمہارا دینی بھائی ہے وہ، تمہاری اولاد نہیں بن سکتا، نام کسی صورت خانے میں نہیں آ سکتا، کوئی صورت نہیں۔ اب یہ معاشرے کا ایک رواج تھا، اللہ نے آرڈر تو دے دیا، لیکن یہ زبانی کلامی نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ممبر سے میں کتنی تقریریں کر لوں، کتنا آپ لوگ سن لیں، کتنی تحریریں آ جائیں، کتنا شور مچ جائے، نہیں ہوگا جب تک اس بت کو کوئی شخص عملی طور پہ اٹھ کے نہیں توڑے گا۔ جب تک یہ بت عملی طور پہ نہیں توڑا جائے گا، اور اللہ نے توڑوایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سیدنا زید کی شادی ہوئی بھی تھی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی، بڑے اونچے خاندان کی تھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کے طور پر ملے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ سے، آپ نے ان کو آزاد بھی کیا، پالا بھی، بیٹا بھی بنا لیا۔ اب وہ مزاج میں فرق ہوتا ہے، وہ رئیسانہ مزاج تھا ایک، اور یہ ایک مزاج مختلف تھا۔ شادی ہو گئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن بنی نہیں، طلاق ہو گئی۔ اب جب طلاق ہوئی، سیدنا زید کو اللہ کے نبی نے بڑا سمجھایا، نہ دو، رکھ لو، چلا لو رشتہ، لیکن ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اشارے آپ کو پورے تھے. مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اس چیز کا اظہار نہیں کر رہے تھے جو اللہ نے بتا دی تھی. اور وہ کیا بات تھی؟ وہ محسوس ہو رہا تھا آپ کو کہ اللہ اس رسم کو توڑوانے کے لیے میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اللہ میری شادی کروائے گا. اور اللہ نے کروائی. قرآن میں ذکر کیا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا. آرڈر آیا اوپر سے کہ یہ زینب آپ کی بیوی ہے، بس. نہ کوئی ولی، نہ کوئی نکاح، نہ کوئی اور بات، کوئی چیز اس کے اندر نہیں تھی. ڈائریکٹ اللہ کا آرڈر تھا، بس یہ آپ کی بیوی اللہ نے طے کر دی ہے. اسی نے وہ کہتی تھیں زینب رضی اللہ عنہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کروائی ہیں، میری شادی اللہ نے آسمان کے اوپر سے آرڈر دیا ہے، اللہ نے کیا ڈائریکٹ، اللہ کا آرڈر آیا تھا. مجھے تو اللہ نے آپ کی بیوی ڈائریکٹ بنایا ہے، ہم نے آپ کی شادی کروا دی. وجہ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، تاکہ آج کے بعد کبھی بھی امت میں کسی بھی شخص کو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بعد میں جب وہ طلاق دے دے، قصہ ختم ہو جائے، اس کے بعد شادی کرنے میں کوئی حرج محسوس نہ ہو. کیونکہ سگے بیٹے کی بیوی سے انسان کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا. اپنی بہو سے جو سگے بیٹے کی بیوی ہے کبھی شادی انسان نہیں کر سکتا. کوئی راستہ نہیں، چاہے وہ شادی باقی رہے، ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے نے طلاق دے دی، وہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی سسر کی اپنی بہو کے ساتھ. یہاں پر کروائی اللہ نے عملی طور پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ایک اللہ نے ذکر کیا کہ آپ کو ایک خوفزدہ تھا لوگوں کے باتوں کا، لوگوں کی نظروں کا، لوگوں کی نگاہوں کا ایک خوف تھا، کیونکہ معاشرے کے رواج کے خلاف کرنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. اللہ نے بت توڑوایا. یہ جو ماحول بنا ہے ہمارے معاشرے میں، جس طریقے سے ہم نے اس کو عمروں کو طے کر دیا ہے، وجوہات بھی ہیں نا اس کے پیچھے. وجہ کیا ہے؟ سب سے اہم ترین وجہ لڑکے کے لیے کہ جی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یہ کمانے کے قابل ہو جائے، ذمہ داریوں کو سمجھے، ذمہ داریوں کو اٹھانے کے بوجھ کے قابل ہو جائے. جب تک یہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ زندگی نہیں گزار سکتا. اگر ہماری یہ سوچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رازق اور رزاق اپنے آپ کو بنا لیا ہے. میں نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس زمین پر معمولی سے رینگنے والا کیڑا بھی اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. میں نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے سارے راستے اختیار کرے. جو اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام کرے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا. کوئی پریشانی اس کے آگے کھڑی ہو کے دکھائے. اللہ اس کی ثلاثۃ علی اللہ یعونہم، تین قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر خود حق رکھا ہے، اللہ نے اپنے اوپر خود لازمی قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. تین قسم کے لوگ ہیں. الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا آدمی عورت جو نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکیں، اپنی زندگی کو عزت کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ گزار سکیں. یہ آدمی وہ ہے کہ جس کی اللہ نے اپنے اوپر خود ذمہ داری رکھی ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. اب مجھے بتائیے، اللہ اس کا مخرج بھی نکال رہا ہے، اس کو پریشانیوں سے نکال. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق فراہم کرے گا جہاں سے اس بندے کو دماغ میں بھی نہیں ہوگا، ہوش و حواس میں نہیں ہوگا. یہاں سے آئے گا، وہاں سے رب العالمین اس کو دے گا. جب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کمانا ہے، مجھے جب تک نہیں ذمہ داری کا احساس ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا میں نے کچھ نہ کچھ اللہ کے ساتھ کوشش کی ہے کہ میں خود کر لوں گا، میں رزق کما لوں گا، میں ہی ہوں کرنے والا، میں ہی ہوں سیٹنگ. اور جب انسان ایسی باتیں کرتا ہے اللہ کے سامنے، پھر اللہ اس بندے کو اس کے حال پہ بھی چھوڑ دیتا ہے. جا کما، جا دھکے کھا، جا خوار ہو، پھر جیسی مرضی آئے، جدھر دھکے پڑے ویسے پریشان ہوتا پھرتا رہے. اللہ پھر تقدیر کے مطابق دے گا. اور اگر اللہ کی مان لی تو اللہ کی تقدیر کے ساتھ وہ تدبیریں بھی جو ہوتی ہیں نا، جو دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو بندے کے لیے پھر تقوی کے ساتھ ساتھ جو وہ آسانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اب یہ دونوں جانب سے قرآن مجید میں بھئی اپنے بچے اور بچیوں کی، نیک بچے بچیوں کی شادیاں کروا دو. معاشرے کو حکم دیا، ماں باپ کو حکم دیا، حکمرانوں کو حکم دیا، ذمہ داروں کو حکم دیا، قوم قبائل کے بڑوں کو حکم دیا. رسم و رواج، طریقہ کار آسان کرو تاکہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر یہ لوگ غریب ہیں،
فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اگر لڑکے کا رشتہ آیا اور وہ غریب ہے، اس کے پاس کوئی ایسا خاص روزگار نہیں ہے، میں تو سبھی یہی دیکھتے ہیں، سبھی یعنی شاید اکا دکا کوئی ہو. میں ایک دو رشتے جانتا ہوں کہ ایک ایسا رشتہ میں جانتا ہوں کہ وہ رشتہ ہوا، اس آدمی کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، کچھ نہیں کماتا تھا. اس لیے نہیں کہ وہ جیسے آج کل ہمارے یہاں بولنا نہیں چاہیے، لیکن ایک معاشرے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے گھڑرامی چڑھی ہوئی ہے نسل کے اوپر، کام کاج نہیں کرنا، کام سے جان چھڑانا، بھاگنا. وہ والی بات نہیں ہے. نہیں تھا اس کے پاس کام، رشتہ ہوا، شادی ہوئی، اور یقین جانیے اس بندے کے اپنے جو زندگی کے تجربے ہیں وہ یہ ہیں کہ شادی کے بعد کس طریقے سے اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے مجھے نہیں پتا. مجھے مانگنا نہیں پڑا، سوال نہیں کرنا پڑا، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا. میرے لیے کس طریقے سے چین بنی ہے، اور میں پریشان بھی نہیں ہوا کبھی. ورنہ ہم تو رشتے کے لیے پہلی چیز یہ دیکھتے کماتا کیا ہے کتنا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر غریب ہے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا. اللہ نے اپنے اوپر حق رکھا ہے اس آدمی کی مدد کرنا. اس آدمی کو بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں غریب ہوں رشتہ بھیج رہا ہوں. لڑکی والوں کو بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غریب ہے، اس کے پاس کاروباری اتنے وسائل نہیں. کسی کے پاس نہیں ہوتے، اللہ بناتا ہے. یہ کاروبار، پیسہ، یہ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے. دھوپ چھاؤں ہے، ابھی یہاں دھوپ ہے، کل وہاں تھوڑی دیر بعد وہاں ہوگی، ٹکنے والی نہیں ہے. اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پیسے کے چکر میں کی بعد میں روتے رہے. جو بچیوں پہ ظلم کی داستانیں پھر سنتے ہیں آپ لوگ. اب معاشرے کے کیا حقائق سے پردہ اٹھائیں، آپ سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں، سب رو رہے ہیں. دیندار ہوگا عزت کے ساتھ رکھے گا، غیرت کے ساتھ رکھے گا. بے دین ہوگا، بے شرم ہوگا، مار پیٹ بھی کرے گا، ذلیل اور رسوا بھی کرے گا، اور سب کچھ چھیننے کی کوشش بھی کرے گا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر غریب ہے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، یہ میرا آپ کا سوچنے کا کام ہی نہیں ہے. میرا اور آپ کا کام ہے محنت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ایک نکاح ہوا، ساری تقریباً کتب حدیث میں واقعہ موجود ہے، صحیح بخاری سے لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے آپ کو ہبہ کے طور پر پیش کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں تھا. سورہ احزاب میں اللہ نے ذکر فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان استنکحها. یہ آپ کے لیے ہے کہ کوئی اس طرح سے عورت اٹھ کر ہبہ کے طور پر آپ کو پیش کرے. ایسی کوئی شادی کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ نے ایک اعزاز آپ کو دیا تھا. ایک عورت نے اسی طرح اٹھ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. 3 دفعہ ہوا خاموشی اختیار کی. اس عورت کو کوئی جواب نہیں دیا. محفل میں سے ایک شخص اٹھا، اللہ کے نبی اگر آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو میری شادی کر دیجیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو جاؤ. اب آ رہی ہے وہ بات کہ حق مہر ہے، کچھ حق مہر دینا ضروری ہے. جو شریعت نے بتایا وہ حق مہر ہے. حق مہر اور نکاح، اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں. جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ کچھ. گیا، آیا، اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. کہا جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی چھلا لے آؤ، لوہے کا. التمس ولو خاتم من حدید، لوہے کا ہی لے آؤ. گیا، واپس آیا، وہ بھی نہیں ہے. فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو چادر باندھی ہوئی نا تہبند دھوتی کے طور پہ، یہی ایک ہے کل ملکیت. کہتے ہیں تو یہ پھاڑ کے آدھی اس کو دے دو، آدھی میں رکھ لیتا ہوں حق مہر کے طور پہ. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو کام کی بات تو نہ ہوئی. اگر تم پھاڑ دو گے تو نہ تمہارے کام کی رہے گی، نہ اس کے کام کی رہے گی، نہ تمہارا سطر پوشی صحیح سے ہو سکے گی، نہ اس کے کسی کام کی. بیٹھ کے خاموشی سے، اب حل نہیں ہے نا، حق مہر دینا لازمی ہے، حق مہر دینا لازمی ہے. وہ بھی بیٹھ گیا. اٹھ کے تھوڑی دیر بعد جانے لگا افسردہ ہو کے. آپ نے بلایا، کہا کہ قرآن میں کیا کیا یاد ہے؟ سنا ہوا ہے آپ نے، فلاں فلاں صورت. کہا ٹھیک ہے، یہ صورت اس عورت کو یاد کروانا، میں تمہاری شادی اس سے طے کر رہا ہوں. اب سوال ہی نہیں ہوا کہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کیسے زندگی گزارے گا. ابھی شادی ہو گئی، شادی کے بعد کھانے کے لیے کچھ ہے؟ شادی کے بعد ہے کچھ کھانے کے لیے؟ بیوی کو کچھ کھلائے گا جس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے، وہ رازق رزاق وہ ہے، میرا کام نہیں ہے. جس عورت کا مقدر ہے، اگر اللہ نے میرے ذمے اس عورت کی ذمہ داری لگائی ہے تو اللہ اس کا مقدر مجھے عطا کرے گا. کمانا اللہ نے میرے ذمے رکھا ہے، کمانا میرے ذمے ہے. اس عورت کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، تو وہ جو اس کے مقدر کا ہوگا اللہ مجھے عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات آپ کو خود کو پتہ ہے، صحابہ کے حالات آپ کو خود. لیکن کسی کے بھی حالات کے اندر آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ یہ حالات کہیں رکاوٹ بنے ہوں شادی سے. کئی ایک واقعات ہیں، تو میں نے ایک چھوٹا سا ذکر کیا، جلیبیب کا واقعہ ہے. کئی ایک واقعات ہیں کہیں بھی پیسے کو انہوں نے اہمیت نہیں دی. تو لڑکے کے لیے یہ سوچ بچار کرنا کہ ابھی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوا. ابھی کئی ایسے بچے ہیں، یقین کریں، روتے ہیں.
کہتے ہیں، گزارشات کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو کوئی سمجھا دے اللہ کے لیے کہ ہمیں گناہ سے بچا لیں، ہمیں گناہ سے بچا لیں. لیکن ماں باپ ہیں کہ معاشرے کا رسم و رواج ہے، ہم تو کر نہیں سکتے. اب یہ رسم و رواج نہ کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے بچا پائے گا یقین جانے، نہ قبر میں میرے ساتھ آئے گا. آپ میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ کوئی قوم برادری کا رسم و رواج میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. یہ وہ بت ہے جسے توڑنا ضروری ہے، جسے توڑنا ضروری ہے، اور عمل سے توڑنا. اللہ پہ بھروسہ کر کے اٹھیے، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں کہ میں نیا کام کروں واہ واہ ہو جائے. اللہ پر اعتماد، اللہ کی رضا، اللہ کی خاطر اٹھیے، دیکھیے کتنا فرق محسوس ہوتا ہے. دوسری رکاوٹ جو ہے نا وہ اس شادی بیاہ کے اخراجات ہیں، اور اس شادی بیاہ کے اخراجات نے ہمارے معاشرے کو جس طرح سے تباہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت مارکیٹ کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کے مٹ جانے میں، فرق کے ختم ہو جانے میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کے ذہن پہ ایک ہی بھوت سوار ہوتا ہے دماغ پر کہ پیسہ کمانا ہے، ان کی شادی کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، ان کی شادی کرنی ہے. بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا کرنا ہے، بیٹے کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اس کا ولیمہ اچھی سے اچھی جگہ پر ہونا چاہیے. مجھے بتائیں اللہ کا ڈر اور خوف کہاں ہے؟ ہم نے اپنے یہ شادی کیا ہے، نکاح، رخصتی، یہ تقریبات کیا ہیں؟ خلاصہ کیا ہے اس کا ایک جملے میں؟ یہ آپ کا اور میرا اپنے اسٹیٹس کا، اپنے ایک جو میرے پاس ہے نا اس کے دکھاوے کا ایک صرف ذریعہ ہم نے بنایا ہے. میرے پاس یہ دیکھو، آ کے دیکھیں میں نے میری شادی ایسے ہوئی ہے، میں نے اتنا خرچہ کیا ہے، میں نے یہ دیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. اور کہیں کہیں وہ آدمی کسی حد تک اپنا اسٹیٹس دکھانے میں سچا بھی ہوتا ہے، اور اکثر جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قرضہ لے کر رہے ہوتے ہیں. اتنی ان کی حیثیت ہوتی نہیں ہے جتنی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور ایسا آدمی بدترین جھوٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا اظہار کرتا ہے، ایسی چیزیں لوگوں کو دکھاتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ احد الکاذبین ہے. دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. ایک وہ جھوٹا جو حقیقت میں جھوٹ بولتا ہے، ایک وہ بناوٹی جھوٹا ہے. یہ بناوٹی جھوٹا ہے. سوچیں کس طرف ہم جا رہے ہیں. ان کو یہ دکھاوا کر کے اتنے مہنگے مہنگے شادی ہال، اتنا کھانا کر کے، اور اتنی یہ لین دین کر کے، یہ سسرال والوں کو یہ دینا، لڑکی کو یہ دینا، لڑکے کو یہ دینا، یہ سب کچھ کرنا. اس رواج نے ہمارے معاشرے کو صرف شادی کی حد تک نہیں، پورے معاشرے کو تباہ کیا. حلال اور حرام کی تمیز مٹائی ہے. اس میں جو ریاکاری ہے، اس میں جو شوشہ ہے، اس میں جو بربادی اور تباہی ہے، اس کو ہم سوچنے کو تیار نہیں ہیں، پلٹنے کو تیار نہیں. یہاں تو یہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مسجدوں کے اندر جو ہے وہ نکاح اور رخصتی کا سلسلہ، نکاح بھی ہو رہا ہے اور اب رخصتی بھی مسجد سے کر دیتے ہیں. کوئی کھانا پلانا یہ وہ زیادہ شوشہ نہیں ہے. ولیمہ ہو گیا، ولیمے کو بھی ٹھنڈا کیجئے بھائی. یہ بڑے بڑے ہال، شادی ہال، ہر روڈ پہ جاؤ، اب ہر ہفتے دو ہفتے بعد گزرو ایک نیا شادی ہال بنا ہوتا ہے. کاروبار ایسا بن گیا ہے. اس نے ہمیں، برانڈ نے ایسا تباہ کیا ہے کہ ایسا کاروبار یہ بنا ہوا ہے صرف کس وجہ سے؟ ہماری شوشہ کے چکر میں. سادگی اپنائیں، محبت اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ولیموں کے اندر آپ کو دعوت ہی نہیں دی گئی، کہیں میں دی گئی. آپ نے کہا سیدنا عبد الرحمن نے شادی کر لی، ولیمہ کر دینا بھائی، چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ ہونا چاہیے شادی کا. یہ شریعت نے رکھا ہے. اس میں کوئی یہ دھوم دھڑکا شوشہ، یہ لاکھوں کروڑوں کا خرچہ، یہ کہیں شریعت نے نہیں دیا. تو یہ مسجدوں میں الحمدللہ یہ شروع ہوا ہے. اور یہاں پر یہ تنبیہ میں کر دوں، کیونکہ جن مسجدوں نے یہ سہولت دی ہے اپنے یہاں سے تقریبات کی کہ چلیں یہاں سے آپ، لڑکی بھی آ گئی، لڑکے والے بھی آ گئے، مسجد میں نکاح ہوا، تھوڑا بہت کوئی مٹھائی وغیرہ تقسیم کی، جوس وغیرہ پلایا، اور لڑکی وہیں سے رخصت ہوئی. جن مسجدوں نے سہولت دی ان مسجدوں کے الگ علمی ہیں، ان مسجدوں کی بھی الگ کہانی ہے. کیونکہ اکثر ان میں ایسے ایسے لوگ مسجد میں آتے ہیں جو پہلی دفعہ مسجد میں آئے ہوتے ہیں. 2 مسجدیں ایسے میری علم میں ہیں کہ جن کے لوگوں نے، منتظمین نے باقاعدہ بتایا کہ ہیل پہن کے جو چپلیں ہوتی ہیں عورتوں کی، وہ عورتیں پورے مسجد کے حصے کے اندر چند آئی تھی جو زندگی میں پہلی بار، ان کو پتہ نہیں شادی ہال ہے، قالین پہ گھوما. اور ایک مسجد کا بھی پچھلے ہفتے پتہ چلا، وہاں پہ انہوں نے یہ سہولت دی ہوئی ہے. وہاں پر جو خواتین جس لباس میں آئیں، وہ لباس تو شاید میں اور آپ مطلب تصور نہیں کر سکتے کہ جس واہیات لباس کے اندر وہ مسجد میں آئیں. جمعے کے خطبے میں نکاح تھا، ان کو جمعے کا خطبہ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اپنے باتیں، ہنسی مذاق، سیلفیاں، تصویریں، پورے خطبے کے دوران یہ تباہی چلتی رہی. تو للہ فی اللہ اگر مسجد کے اندر یہ کام کر رہے ہیں تو جن کو بلایا جا رہا ہے ان کو یہ دیکھ لیں ان کو مسجد آنے کی تمیز بھی ہے، یعنی مسلمان ہیں بھی یا نہیں، ان کو پتہ بھی ہے یعنی کہ مسجد کے آداب کیا ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں ذکر و اذکار ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. یہ تفریح اور مذاق شادی ہال نہیں ہے. تو وہ لوگ جو اگر شادی ہال کا خرچہ بچانے کے لیے یہ فنکاریاں کر رہے ہیں تو وہ ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے
کہ مسجد کو شادی ہال کے طور پہ استعمال نہ کریں. اگر مسجد والے آپ کو اجازت دے رہے ہیں تو مسجد کے تقدس کا بھی خیال رکھیں. گند کچرا مچا کے مفت میں چلے جانا، اتنا کچرا ہوتا ہے، اتنا گند مچا کر جاتے ہیں شادی کی تقریب کو. اگر یعنی وہ تقریب کوئی ٹیبل کرسیاں لگ کر نہیں، ویسے ہی جو آتے ہیں اس کے بعد بچے عورتیں جو آتی ہیں وہ کیا تباہی مچا کر جاتی ہیں کہ صفائی کرنا ایک مشکل ہو جاتا ہے مسجد والوں کے لیے. اس قضیے کے اوپر بھی غور کریں. یہ اللہ کا گھر ہے، ان کو صاف ستھرا رکھنا، ان کی صفائی کا احترام کرنا، ان کے تقدس کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس بت کو توڑیے، اس رواج کے بت کو توڑیے، اللہ کے لیے اٹھیے. اپنے بچوں کا سوچیے، ان کے گناہ میں شریک مت ہوں، ان کے گناہ میں شریک مت ہوں. اتنا مت سمجھیے کہ نہیں میرا بچہ ہے مجھے اعتماد ہے، میری بچی ہے مجھے اعتماد ہے. ہونا چاہیے، اللہ کرے وہ محفوظ ہو، لیکن اتنا انسان کو اندھا نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے دوسرے پہلو پر کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اندھا نہیں ہونا چاہیے، اعتماد نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ جو بچے بچیاں ہیں ان کے لیے گناہ کے سارے راستے آسان اور کھلے ہوئے ہیں. اور گناہ کا سب سے بڑا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ذکر کی، آنکھیں ہیں. آغاز یہ اللہ تعالیٰ نے بات ہوگا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اللہ کے نبی مومنوں سے بھی خاص طور پر، مردوں سے بھی کہیں، مومنہ عورتوں سے بھی، دونوں سے الگ الگ آرڈر ہے اللہ کا قرآن مجید میں. اللہ کے نبی ان کو بتائیں کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ نگاہوں کو دیکھنا نہیں، نگاہیں نیچی ہی ہونی چاہیے. کہیں اگر راستے میں ضرورت ہے، آپ سواری پر جا رہے ہیں، سامنے دیکھ کر چلنا ہے، کوئی نگاہ پڑ گئی فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ، پہلی نگاہ تو ٹھیک ہے، تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس نگاہ کو اگر تم نے عمدن اب آگے جاری رکھا یا دوسری نگاہ پلٹا کر پھر دوبارہ جان بوجھ کر دیکھا، یہ تمہارے خلاف ہے، یہ تمہارے کھاتے میں لکھی جائے گی گناہ کے طور پہ. اب یہ سوشل میڈیا، موبائل، ہاتھ میں انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو بازار میں نکلنے کی ضرورت ہے؟ اور خود بخود چیزیں سامنے آتی ہیں. اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، ان کی مکاریاں اور سازشیں بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ سب چیزیں پنپتی ہیں. وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم، تعلیمی نظام، ماحول، جو پڑھائی تعلیم سنائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اس نے ہمارے دماغوں کو اس طرف لے کر سوچنے پر مجبور کیا ہمارے بچوں کو جو کچے ذہن کے ہیں. جب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، ماحول اس قدر خراب ہے، غذاؤں کا یہ عالم ہے، تو نتائج یہی نکلیں گے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی کیجیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھروسہ مت کیجیے. کبھی بھی شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی نفس غالب آ سکتا ہے. میں اتنے کھلے الفاظ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں اپنی آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچا سکیں. نہیں تو یہ بچے میرے خلاف اگر کھڑے ہوئے کہ ان کی وجہ سے ہم گناہ میں ملوث ہوئے تھے، تو میں اور آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. اب بچے اور بچیوں کے لیے یہ ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جس کے پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہیں کر پا رہا، رشتہ نہیں مل رہا، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، ٹائم سے آئے تھے ہم نے رد کر دیے، اب ٹائم نکل گیا، اب رشتے آ نہیں رہے، یا آ رہے تھے نخرے ہیں نہیں کیے، یا نہیں آئے، نہیں ہیں. اب لڑکے کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ استطاعت جو ایک حد میں کہہ لیجئے کہ جو ابھی آپ نے صحیح بخاری کا واقعہ سنا کہ ایک لوہے کا چھلا لیا، اس نے کہا آخر میں ایک چادر ہے، آپ نے کہا کتنی صورتیں یاد ہیں، یہ بھی نہیں ہے. تو ان کو چاہیے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کوشش کر کے اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں بڑی محنت کے ساتھ. اور یہ محنت اسی طرح ہوگی کہ پوری طرح سے اپنی نگاہوں کی ماحول سے حفاظت کریں. اب بچ ہی نہیں سکتا آدمی، اس ماحول میں کیسے بچے گا مجھے بتائیں، لیکن بچنا ہے. اگر اس نے موقع نہیں ہے بچے. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه غض البصر واحسن الفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم. سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہم جوان تھے، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی نکاح کیا، موقع نہیں بن پڑا. آپ نے فرمایا کہ روزے رکھو. اور یہ روزے ایسے نہیں ہوتے ہفتے 2 ہفتے کے رکھے، مستقل رکھنے پڑتے ہیں پے در پے. یہ اس آدمی کے لیے خاص ہے کہ جو گناہ میں ملوث ہونے کا ڈر جس کو ہے، وہ اپنی کمر توڑ ڈالے، اپنے آپ کو ختم کر ڈالے، اپنے جسم کے اندر طاقت کو، اپنے اندر کمزوری پیدا کرے، مستقل مہینوں کے حساب سے روزے رکھے، اندر سے ٹوٹ جائے، اندر سے ٹوٹ جائے. غذاؤں کے استعمال میں توازن رکھے، ایسی غذائیں استعمال نہ کرے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کریں. انسان کو رات کے قیام کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ سے خاص طور پر یہ خاص نسخہ دے رہا ہوں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ گناہ سے بھی بچائے اور اللہ گناہ سے بچنے کے راستے بھی مہیا کر دے نکاح کی صورت میں.
سچے دل سے اللہ سے دعا مانگیں گے، اس نیت کے ساتھ اللہ راستے مہیا کرے گا۔ اپنے آپ کو کسی نیکی کے کام میں مشغول کریں، کیونکہ یہ فتنہ دماغ پہ فتنہ اسی وقت بنتا ہے کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو فراغت سے مشغولیت کی طرف لے کر آئیں، نیکی کی طرف، نیکی کی طرف لائیں گے، سوچنے کا وقت نہیں ملے گا، سوچنے کا وقت نہیں ملے گا، گناہ کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں۔ بچہ اگر چاہتا ہے کوئی نیک نیتی کے ساتھ، نہیں موقع بن پا رہا، نہیں ماحول اجازت دے پا رہا، وہ پھر اللہ کی عدالت میں فیصلہ چھوڑ دے، اپنے آپ کو محنت کر کے گناہ سے ضرور بچائے۔ یہ بھی بچے کے لیے، بچی کے لیے کارگر نہیں ہوگا کہ اللہ میری شادی نہیں ہوئی تھی اس لیے میں گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اللہ نے طریقے بتائے تھے، بچنے کے راستے دیے تھے، اللہ نے اختیارات دیے تھے، اس کے باوجود بھی کوئی نہیں بچا، وہ بارگاہ الہی میں پکڑ ہوگی اس کی۔ تو اس لیے نکاح کو آسان کیجیے۔ یہ حق مہر، ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها، عورت کے بابرکت، کسی بھی عورت سے شادی کر رہی ہو تو بابرکت ہونے کی 3 نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی مسند احمد میں۔ بھائی اس کو رشتہ دینا، پیغام آسان ہو، اس کا حق مہر تھوڑا ہو جو کہ آسانی سے ادا کر سکے انسان، اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رحم میں برکت دی ہو، اولاد اللہ اس سے عطا فرما دے، اور یہی مقاصد نکاح میں شامل ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ عورت کو گھر میں بابرکت بناتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں، جس نکاح میں، شادیوں میں حد سے زیادہ تجاوز ہو، دکھاوا ہو، شوشہ ہو، ناجائز پیسے کا اسراف ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، دکھاوا ہو، گناہ ہو، گانے ہو، ڈانس ہو، اور پھر اس کے بعد یہ رکھا جائے، سمجھا جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آ جائے گی، اللہ کوئی دلوں میں محبت ڈال دے گا، تو یہ تو اللہ کے نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں نا، ہم اللہ کے نظام سے ٹکرا رہے ہیں اور پھر چاہ رہے ہیں کہ کام ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو بچوں کو بھی چاہیے، بڑوں کو بھی چاہیے، امید ہے جو میرا پیغام تھا میں پہنچا سکا۔ اپنے معاشرے کو پاک دامن بنائیے، کیونکہ یہ چیز، یہ فحاشی جو ہے، یہ انسان کا کردار کا خراب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہے، اب میں نہیں کہتا کہ جنہوں نے ماحول بنایا، معاشرہ بنایا، ماں باپ جو شادی نہیں کر رہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحاشی پھیلے، وہ یہ نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے، انشاءاللہ اس وعید سے محفوظ ہیں، لیکن ان کے عمل کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا، ان کی نیت میں نہیں ہے لیکن نتیجہ یہی ہوگا۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یا کسی بھی نبی کے نکاح میں کوئی ایسی عورت نہیں رکھی کہ جو کردار کی خراب ہو۔ ایسی عورت ضرور رہی ہے لوط علیہ السلام کے نکاح میں، نوح علیہ السلام کے نکاح میں، جو کہ مومنہ نہیں تھی، ایمان نہیں لائی تھی اپنے شوہروں پر نبی کے طور پہ، لیکن بد کردار عورت اللہ نے کہیں، یہ نسل کے اندر یہ قابل قبول چیز نہیں ہے۔ اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ کیجئے، یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی درجے میں، کسی معاملے کے اندر یہ باتیں، یہ چیزیں، یہ کام، یہ اس مسئلے کی گفتگو اس قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور جو منافق ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ بدکاری پھیلے، اس قسم کی باتیں ہوں، اس قسم کے مسائل ڈسکس ہوں، چاہے وہ دین کے نام پر ہوں، چاہے وہ دنیا کے نام پر ہوں، بس معاشرے کے اندر تصور کسی طرح اس گناہ کی طرف جانا چاہیے۔ اور یہی شیطان کی سب سے بڑی رغبت ہے، جو اپنے سب سے بڑے چیلے اس کو مانتا ہے، جس کو اٹھ کے گلے لگاتا ہے، جو میاں بیوی میں تفریق ڈال کر آیا، لڑوا کر آیا، کیونکہ اس سے جو معاشرے میں بربادی ہوگی، فحاشی پھیلے گی، وہ کسی اور چیز سے نہیں پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعی الى رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ معاشرے کے رواج کو توڑیے، 2 کام میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں۔ امام بخاری نے بھی ذکر کیا کہ کسی انسان کا اپنی بیٹی بہن کا رشتہ خود سے لے کر جانا کسی نیک آدمی کے پاس۔ کوئی آدمی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، نیک آدمی ہے، اس کے بڑوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ لڑکی کا والد لڑکی کا سرپرست بھائی بھی رشتہ دے سکتا ہے، اور اس میں انہوں نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور ان کا واقعہ ذکر کیا، سیدہ حفصہ کا۔ جب وہ بیوہ ہوئیں تو سیدنا عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا عثمان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ بعد میں انہوں نے معذرت کر لی۔ سیدنا ابوبکر کے سامنے کہا کہ آپ کر لیجئے۔ سیدنا ابوبکر نے تو جواب ہی نہیں دیا، اور سیدنا عمر نے اس چیز کو بڑا محسوس کیا، یار میں رشتہ دے رہا ہوں، میں کوئی اتنا تعلق ہے، اور انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔
خیر بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا تو سیدنا ابوبکر نے راز کھولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے، میں نے خاموشی اسی لیے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی کا راز نہ آپ کے سامنے پیش کروں، وہ اللہ کے نبی کی بات ہے، وہ آپ سے کر لیں گے۔ تو یہ سیدنا عمر نے جا کر رشتے پیش کیے نیک لوگوں کے سامنے، تاکہ بچی بھی اپنی عزت کی زندگی گزار سکے، بیٹی بھی بیوہ ہو گئی ہے تو زندگی گزار سکے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی قرآن میں اسی طرح ذکر ہوئی ہے، بچیوں کے والد نے، لڑکی کے والد نے، ان کے سسر نے جو بعد میں بنے، اپنی بیٹی کا قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج، حق مہر بھی رکھا اور کہا کہ یہ ہے ایک بیٹی سے میں اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جب ہم ان رسم و رواج کے بندھنوں سے باہر نکلیں گے نا، جس کو ہم بے شرمی سمجھتے ہیں، حالانکہ بے شرمی نہیں ہے، تو ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس دوسری چیز، تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا، یہ مقبول درجے کی حدیث ہے، تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، ایسے آدمی کا، دیندار آدمی کا، با اخلاق با کردار آدمی کا رشتہ آئے، ٹھکرانا مت کہ پیسہ نہیں ہے، کماتا نہیں ہے کچھ نہیں، عمر چھوٹی ہے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، شادی کر دینا۔ اگر ایسا نہ کیا، اگر تم نے اس طرح سے رشتے طے نہ کیے، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، پھر معاشرے میں جو فساد برپا ہوگا وہ یہی ہے جو آج ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، کہ رشتوں کے جو سٹینڈرڈ ہم نے طے کیے ہیں وہ قرآن کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نہیں ہے، ہماری زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی کوئی آسانی کر دے، اس میں کوئی پریشانی نہ بنے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی اور خیر و برکت والا معاملہ فرما دے۔